اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دوسرا، اللہ نے غزوہ احد کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. 3 ہجری میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی احد پہاڑ کے قریب، جس کا نام کیا تھا؟ غزوہ احد. اس میں مسلمانوں کو فتح ملنے کے بعد شکست ہوئی ہے اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے. تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن نے وہ بیان کیے. میں 5 سے 10 منٹ میں جلدی نمبر وار ان کو بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں شکست ہوئی تھی تو جب یہ پیچھے گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کا سامنا ہوا تو صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ اب ہمیں سخت ڈانٹ پڑے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ نرم. انہوں نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. ان کو موٹیویٹ کیا. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی تعریف کی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ اس موقع پر بد اخلاقی کرتے، سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر میں برداشت کی قوت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے اپنے ساتھی ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست، اور اپنی غلطی سے بھی شکست ہوتی ہے. غلطی تھی، امیر کی اطاعت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اس میں کہ یہ غلطی یہ تم سے ہوئی ہے، امیر کی اطاعت نہیں ہوئی. ایک جگہ پہ امیر کی اطاعت نہیں ہوئی جس کی یہ سزا ملی، لیکن اس پہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب رو دھو نہیں بیٹھ کے کہ ہائے غلطی ہو گئی، ہائے ہائے کیا ہو گیا، ہم نے تو امیر کی اطاعت نہیں کی، اتنے لوگ مر گئے. نا 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 نا. اللہ فرماتے ہیں جو غلطی ہونی تھی ہو گئی. یہ سوچ کے خوش ہو جاؤ کہ اس شکست میں بھی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سو کو شہادت کے مرتبہ عطا فرمائے. کتنا بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ بھائی ہماری اپنی غلطی پر بھی اگر کوئی سزا ہمیں مل رہی ہے تو آئندہ غلطی کی اصلاح کی تو کوشش کرو، مگر ہائے ہوئے بیٹھ کے کرتے رہنا یہ اسلام میں پسندیدہ کام بولو نہیں. وہ ہو گئی مٹی پاؤ، پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. یار اسلام آگے بڑھاتا ہے آپ کو. روتے رہتے ہیں ابے تو نے یہ کیوں کیا، ابے تو نے یہ کیا کیوں، یا کاش کاش بیٹھ کے کرتے رہتے کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں ایسا نہ کرتا. بھائی بس ایک دفعہ کافی ہے. اب یہ سوچو جو مقدر میں تھا بولو ہو گیا. اسی لیے قرآن نے ایسے موقع پہ پھر سورہ آل عمران میں آیتیں نازل ہوئیں. یا ایھا الذین آمنوا، بہت اہم آیتیں ہیں. اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح باتیں مت کیا کرو. اذا ضربوا فی الارض، کافر جب زمین میں سفر کے لیے نکلتے ہیں یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور مارے جائیں یا سفر میں نقصان ہو جائے تو پیچھے ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ سفر میں نہ نکلتے، اگر یہ جنگ میں نہ جاتے تو یہ نہ مرتے، ان کو نقصان نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کافر پر یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. اللہ کافروں کو ان باتوں کی توفیق اس لیے دیتا ہے لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ایک غم جو ان کو پہنچا ہے نا سوچ سوچ کے وہ ڈبل غم ہونے لگے ان کو. ہائے یوں نہ کرتے تو کیا ہو جاتا، یوں ہو جاتا. یہ ہوتا رہتا ہے، گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے. وہ کورونا سے فلاں کا انتقال ہو گیا، اس دن میری چاچی آئی تھیں، انہوں نے ٹیڑھی آنکھوں سے چھینکی تھی اس کے اوپر، دیکھا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر چھینکی تھی، اسی سے ہوا ہے. میاں بیوی کا گھر میں پھڈا ہو گیا، شوہر کو کرونا ہوا، تھوڑے دن میں بیوی کو بھی ہو گیا. میرے پاس پھڈا آیا، بیوی کہہ رہی ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے. ان کو یہ جراثیم لے کے گھر سے باہر جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں اور آ کے میرے ساتھ سوتے تھے، یہیں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں سارے. بھائی احتیاط کرنی ہے، جو ہو گیا بولو ہو گیا، وہ مقدر میں تھا. بھائی وہ ایک جاننے والے کو کورونا ہوا، وہ کسی نے غسل دیا، جس نے غسل دیا اس کو تھوڑے دن میں کورونا ہو گیا، وہ بھی مر گیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں ہائے 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 اس میں. بھائی چھوڑو یار، احتیاط اچھی چیز ہے، جو ہو جائے وہ مقدر میں. جو دیکھو جو کام ہو گیا نا
ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ مقدر میں کیا تھا, لکھا ہوا تھا. چونکہ جب تک ہوا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں احتیاط کریں گے. اب یہ نہیں کہ غسل دینا چھوڑ دیں کرونا کے مریضوں کو, غسل دیں ضرور احتیاط کے ساتھ. اور ایک کیس مرنے کا ہے تو لاکھوں نہیں بھی مرے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی غسل دیا وہ مر گیا. تو لوگ بلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہو گیا ہو گیا, مقدر میں تھا. تو اللہ نے فرمایا کافروں کی طرح ایسے باتیں نہ کیا کرو کہ اگر یوں ہوتا تو یوں. ہاں آئندہ کے لیے اصلاح عمل کے لیے یہ سوچنا ٹھیک ہے کہ اپنی غلطیوں کی ہم اصلاح کر لیں, آئندہ وہ غلطی ہم دوبارہ نہ دہرائیں, اتنی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس پہ کہ یہ مصیبت کیوں آئی, بھائی یہ تو آنی ہی تھی, یہ غلطی ہم سے ہونی تھی, بس یہ ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت, تم کافروں کی طرح ایسی باتیں نہ کیا کرو, موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں اگر غزوہ احد میں ہم نہ نکلتے تو مر جاتے, تو جو مر گئے ہیں وہ اللہ کے پاس گئے ہیں, اللہ ان کو اجر دے گا. منافقین نے نا غزوہ احد میں بہت پروپیگنڈا کیا تھا, دیکھو مروانے کے لیے ہم کو لے گئے تھے, ہم تو منع کر رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ, پھر بھی لے گئے, مروا دیا, ہم صحیح کہہ رہے تھے نا. ایسے فسادی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام کرو, آپ اس کے مشورے پر عمل نہ کریں اور نقصان ہو جائے نا تو ساری زندگی تانے دیتے ہیں. ساری زندگی کیا کرتے ہیں, دیکھا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا نا, دیکھا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا نا. جو اصلاح والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے مشورہ دیا تھا, حکم نہیں دیا تھا, کھوپڑی آپ نے اپنی استعمال کرنی تھی, نقصان ہو گیا تو بس مقدر میں لکھا ہوا تھا. وہ یہ نہیں کہتے دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا نا. شادی بیاہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہر کام میں میں نے بولا تھا نا کر رہے تھے, میں نے بولا تھا نا یہ ہوگا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ فسادی ہوتے ہیں. بھائی جو ہو گیا بھائی ٹھیک ہے آپ کا ہو سکتا ہے مشورہ صحیح ہو, لیکن اگلے کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا, تو انسان اپنی کھوپڑی سے سوچتا ہے نا. تو منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ غزوہ احد میں مدینہ سے باہر نکل کے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, اور یہ بھی کہہ رہے تھے یہ تو لڑائی ہے نہیں, یہ تو خودکشی ہے, اتنا طاقتور دشمن ہے اور ہمیں نکال دیا اور شکست بھی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو منافقین باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا اس لیے مر گئے اور ہم دیکھو بچ گئے, تو اللہ فرماتے ان سے کہو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت, تم ذرا اپنے آپ کو اب موت سے بچ کے دکھاؤ. آج ان منافقین میں کوئی زندہ ہے بھائی؟ جو گئے وہ اچھی موت سے گئے, جو بچ گئے وہ اچھی موت نہیں مرے, وہ مر گئے آج سارے, کوئی بھی زندہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ان میں جس کی موت لکھی ہوئی تھی نا, تقدیر ان کو ان کے بستروں سے اٹھا کے میدان جنگ میں لا کے مارتی. تقدیر بہانے تلاش کرتی ہے, وہ تقدیر نکال کے لاتی, ان کو پچھاڑتی. یہاں پہ ان کمبختوں کی قسمت میں موت تھی نہیں, اللہ ان کو شہادت دینا ہی نہیں چاہتا تھا. تو کتنا زبردست. اور پھر آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے مشورے پر عمل کیا, نبی کا مشورہ بھی یہ تھا مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرتے ہیں, اس کا مقصد موت سے ڈر نہیں تھا, اس کا مقصد حکمت کہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں اندر رہ کے دفاع کرنا چاہیے. بالکل ہم سامنے آ کے ظاہر ہو گئے تو نقصان کا خطرہ زیادہ ہے, لیکن آپ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا, اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور نقصان ہو گیا. تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کو طعنہ نہیں دے سکتے. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ جو قوائف تھے نا وہ آپ نے پورے کر لیے. امیر یہی کرتا ہے بھائی, سب سے مشورہ لینے کے بعد جو رائے بنتی ہے اس پر عمل کرتا ہے. تو جب رائے بن کر عمل کرنے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو بس اللہ پہ توکل کرنا ہے. توکل کا مطلب کیا, اب فائدہ ہو تو بھی ٹھیک, نقصان ہو بولو تو بھی ٹھیک, اور آئندہ بھی انہی سے مشورہ لینا ہے. کیا اسباق سکھائے جا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی. ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا, آئندہ تم تو مشاورتی کونسل سے استعفے دو سب سے پہلے, آئندہ ان سے کبھی مشورہ نہیں لینا. چلو اللہ فرماتے ہیں ان سے اب بھی مشورہ لے لیں, شاورہم فی الامر, مشورہ, کیونکہ آپ کو اللہ قیامت تک کے لیے اصول سکھا کے جا رہا ہے جو اپنی امت وہی تھوڑی ہوگی قیامت تک, مشوروں سے ہی امت چلے گی. تو مشورے میں خیر ہے, مشورے کے بعد اگر رزلٹ نیگیٹو بھی ہو تو پازیٹیو ہی ہے, بس وہ نہیں آ رہی نا میرا خیال ہے بات. نقصان بھی ہو تو وہ نقصان نہیں ہے, وہ کیا ہے, فائدہ ہے. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا کہ اب بھی مشورہ لینا ہے, ان کو آر نہیں دلانی ہے, اور آپ نے اچھا کیا, آپ نے ان کا حوصلہ بلند کیا, سختی نہیں کی آپ نے.
جس کی وجہ سے ان کو موٹیویشن ملی, صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. خالد ابن ولید اس وقت غیر مسلموں کے کمانڈر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ شکست کھا کے دوبارہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے, بڑا حوصلہ ہے. اس کی وجہ سے ان کی دوبارہ حملے کی ہمت نہیں ہوئی. قرآن نے یہ تمام باتیں صحابہ کی تعریف کی ہیں, اور قرآن نے کہا جو جنگ میں پیچھے بھاگے تھے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے. قیامت تک کے لیے قرآن میں یہ آیتیں اللہ نے داخل کر دیں کہ اس شکست پہ صحابہ پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اور اس شکست کی صحابہ نے تلافی بھی کی کہ دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں اب دوبارہ لڑیں گے, ہم بھاگے ہیں لیکن لڑیں گے ہم دوبارہ. تو اللہ نے تعریف کی ہے کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی انہوں نے نبی کی پکار پر لبیک کہا. اس کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ پہ تانے دیتا ہے تو وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے, وہ صحابہ کو برا بھلا حقیقت میں نہیں کہہ رہا. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. تو ہمیں غموں میں بھی بڑے اسباق ملتے ہیں بھائی, ٹینشنوں میں بھی جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اس لیے حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل ولی وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے. سمجھ رہے ہیں, جو مانگو وہ جو آپ کی چاہت ہے, لیکن جو ہو رہا ہے اس پہ راضی رہو. مانگو وہ جو آپ کی دل کی چاہت ہے, یہ نہیں مانگو کہ اللہ تو جو ہے نا جس طرح سے چاہتا ہے بس ویسا ہی کر دے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. ہم بھکاری ہیں, بھکاری کبھی کسی کے پاس آ کے بولے سیٹھ صاحب سے کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو پیسے دے دیں, نہیں چاہتا تو آپ نہ دیں, آپ کی مرضی ہے. وہ دے گا ہی نہیں, وہ سمجھے گا بہت بڑا سیٹھ ہے یار یہ تو, بلکہ وہ الٹا قرضہ مانگے گا آپ سے, یار 20 روپے مجھے دے دو بھائی تم. بھکاری اپنی حاجت شو کرتا ہے. بھکاری یہ بتاتا ہے کہ میرے ہوتا بھی ہے نا تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مر رہا ہوں میں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا کرو, سیٹھ بن کے, کہ اللہ ویسے تو ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں شکر کے طور پہ تو یہ کہو کہ کچھ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہو کہ اللہ تو نے مجھے ہر نعمت دی ہے, مگر میں کم بخت نالائق کمزور اتنا ہوں کہ جب تک مزید نعمتیں مجھے نہ ملے, مجھے یہ میری نالائقی ہے, مجھے اور چاہیے, تاکہ ناشکری بھی نہ ہو نا. اے اللہ تو نے مجھے بہت نوازا ہے, تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں, مگر ہوں بھکاری تیرے در کا, مستغنی نہیں ہوں, مجھے اور چاہیے, کیونکہ میں بڑا نالائق ہوں. میں تھوڑی سی بھی ٹینشن میں مجھ سے برداشت بولو نہیں ہوتی, ساری چاہتیں دے دے بس تو. حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کر دے, نہیں چاہتا تو رہنے دے. یہ نہیں مانگو, کیونکہ اللہ پہ زبردستی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم نے تو بھکاری بن کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میری تو کام تو نے کرنا ہے. ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا تو ان پہ جب شفا ملی ہے تو سونے کی ٹڈیاں کی بارش ہوئی ہے, تو وہ فوراً جمع کرنے لگے کہ ایک بھی ٹڈی رہ نہ جائے, سونے کے نا اتنے وہ. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب تو پیغمبر ہے, میں نے تجھے اس سے مستغنی کیا, تجھے مال دیا, تو ایک بھی نہیں چھوڑ رہا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی بولو نہیں, بہت دیا ہے لیکن اگر تو مزید دے رہا ہے تو اور چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کوئی بڑے ہوں اور وہ آپ کو ہدیے میں 5,000 گفٹ کریں, آپ کہیں یار میری تنخواہ 50,000 ہے, یہ 5,000 رکھو, مجھے ان ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا نا, وہ تو بھائی 5,000 کیا 5 روپے بھی دے رہا ہے, آپ ایسے دونوں ہاتھوں سے لوگے, تمیز سے آنکھوں پہ لگاؤ گے, حضرت بہت نوازی, بڑی قیمتی چیز ہے, ایسے کہو گے نا. تو ایوب علیہ السلام پہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی, ایوب علیہ السلام نے ایک بھی نہیں چھوڑی. صحیح ہے نا, ایک بھی نہیں چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں لڑکیوں کو پانی پلایا نا کنویں پہ, تو پانی پلانے سے تو نیت اللہ کی رضا تھی, کوئی مفاد بولو نہیں تھا, لیکن دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ بھئی میں مسافر ہوں, نہ میرے کھانے کا انتظام, نہ پینے کا انتظام, نہ کوئی ٹھکانہ, تو شاید یہ اپنے ابا کو جا کے کہیں کہ ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے, شاید وہ کچھ پیسے دے دیں مجھے, شاید وہ کچھ کھانا وانا کھلا دیں. تو ان سے تو نہیں کہا, مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کیونکہ پھر یہ خدمت نہیں ہوئی نا, یہ تو مفاد ہو گئے. دل میں جب خیال آیا تو اللہ سے کیا کہا کہ اللہ ان سے امیدیں نہیں ہیں مگر تجھ سے امیدیں ہیں, اور اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات آتی اور مجھے کچھ اجرت مل جائے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ آپشن ضائع نہ ہونے دینا, کر لے وہ بھلائی, میں فقیر ہوں, محتاج ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں نے تو ان کو پلایا پانی تیری رضا کے لیے, اب ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں پیسے ویسے دینے کی بات آ جائے
اور یہ مجھے گھر لے جائیں اور ٹھکانہ مل جائے, یہ میں تو ایسے ہی زندگی گزاروں گا ننگے پاؤں اور تھکا ہوا, اور ایسے ہی میں عادی ہوں ان چیزوں کا. تو مجھے اور آزما, میں دیکھ میں ابھی مزید بھوکا رہ کے دکھاؤں گا, 6 دن اور بھوکا رہ کے دکھاؤں گا تیرے لیے. یہ اسٹائل اللہ کو پسند بولتے کیوں نہیں ہے. تواضع پسند ہے اللہ مخلوق کے سامنے نہیں مگر تیرا محتاج. اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے کہا موسیٰ صرف روٹی پانی کا انتظام نہیں ہوگا, شادی کا انتظام کرا دوں گا میں تیری, ہے نا, کیونکہ اجنبی آدمی کو بیوی بھی تو چاہیے نا ایسے علاقے میں. اللہ نے ایسے خاندانی جگہوں پہ حضرت موسیٰ کی شادی کرا دی اور پوری پراپر جاب کا انتظام ہو گیا, بکریاں چراؤ یہیں کھانا پینا آپ کا. 10 سال کے بعد بیوی کو لے کے جانا, فرعون بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا, وہ اللہ نے پھر جاتے ہی فرعون کے پاس ہی بھیج دیا ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا. تو مستغنی نہیں ہونا ہے, سمجھ رہے ہو, اللہ سے کیا کرنا ہے, بھکاری بن کے مانگنا ہے. تو اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں مگر اور چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں لیکن جو مقدر میں ہو اس پہ راضی رہنا ہے. مل جائیں نعمتیں ٹھیک ہے, نہیں ملیں بھائی اللہ کی یہی مرضی ہے. تو اللہ کی یہ چاہت ہے, اللہ کی یہ خواہش ہے کہ میرے در کے بھکاری بن کے. دیکھو جلدی افطار کا حکم کیوں ہے ہمیں پتہ ہے, اللہ کی خاطر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. غروب آفتاب کے بعد اللہ کی طرف سے اب بھوکا پیاسا رہنے کا حکم نہیں ہے. اب افطار میں جلدی کا حکم کیوں ہے؟ اب فنٹر مت بنو کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا 14 گھنٹے کے روزے کا, تو کیا سمجھتا ہے ایسے 14, میں تو 18 کا رکھ کے دکھاؤں گا. سورج غروب ہو گیا, سائرن بج رہا ہے, اب میں 4 گھنٹے اور بھوکا رہوں گا. یہ عبدیت کے خلاف, یہ غلاموں کا یہ کام نہیں ہوتا, بھکاریوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بھکاری کیا کرے گا, پہلے سے پکوڑے بنانا شروع کر دے گا وہ, ٹھیک ہے نا, بیوی سے اثر کے بعد اس کو ٹینشن دینا شروع کر دے گا, بیگم افطاری کا ٹائم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا, 1 سیکنڈ بھی تاخیر ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا. یہ ادا اللہ کو پسند ہے بھائی. اللہ ہم تو بھوک پیاس ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, بھوک تو سب کو لگ رہی ہوتی ہے, نہیں لگ رہی اس کا مطلب پیٹ خراب ہے آپ کا. بھوک لگ رہی ہوتی افطاری کے وقت میں, تو اللہ نے حکم دیا, نبی نے حکم دیا, دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاؤ تمیز سے, ٹھیک ہے نا, بیٹھ جاؤ, انتظار کرو, اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. جیسے ہی سورج غروب ہونے کے اعلان کا فوراً کھانا شروع کر دو, یہ بتانے کے لیے کہ ہم فنٹر نہیں ہیں, ہم تو محتاج ہے بھائی. اس لیے حکم دیا سحری بھی کرو, بغیر سحری کے روزہ رکھو گے مشکل ہو جائے گا. تو یہ فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. جتنا حکم دیا بس اتنا کرو, اس سے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرو. بعض لوگ ایسے فنٹر بن رہے ہوتے ہیں, ایکچولی ہم تو افطاری میں صرف ایک کھجور کھاتے ہیں اور ہمیں تو میں کہتا ہوں آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے کھجور کھانے کی, کیا خیال ہے؟ آپ کو نیمبو چٹا دیا کریں گے ہم آپ کو تھوڑا سا, اتنا کافی ہے. بعض لوگ ایسے مجاہدے کروا رہے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں بھائی ہم تو کھاتے ہیں تمیز سے یار, ہاں غلط چیزیں نہ کھائیں, ٹھیک ہے, مزہ آتا ہے خدا کی قسم, ہر لقمے پہ مزہ آتا ہے, ایسا رگیں تر ہوتی ہیں. ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے افطاری کے بعد, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, یہ مزے الگ, وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر بھی اعمال میں لکھ دیا گیا. ایک بہت بڑی نیکی ہمارے میزان کے ترازو میں لا کے اللہ نے ڈال دی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جب عید کا چاند نظر آیا کرے نا تو رونا دھونا نہیں کیا کرو, ہائے 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 رمضان چلا گیا, ہائے 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 رمضان یہ ہو گیا. اللہ خوشی دلا رہا ہے کہ بھائی 1 مہینے کی ٹینشن تھی ختم ہو گئی, اب کھاؤ پیو موج مستی کرو, اب کھاؤ پیو, یہ اللہ نے ثواب لکھ دیا تو خوش ہو جاؤ. حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اعتکاف کی رات جب چاند نظر آئے نا, اعتکاف ختم ہو, خوشی خوشی گھر جایا کرو. بہت فنٹر بن رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 1 روزہ کھا گئے وہ, میں نے کہا رکھ لے تو بھائی 1 روزہ اگر کھا گئے تو کل رکھ لے دوبارہ, تجھے کس نے منع کیا, عید کے بعد 1 رکھ لینا, نہ رکھ رہا ہے بس ایسی بات. تو چاند نظر آئے بھائی خوشی, ہاں ایک رمضان سے ایک محبت ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے اگر لاشعوری طور پہ رونا آ رہا ہے وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو ایمان کی علامت. لیکن بیٹھ کے پروگرام ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا رونے کا, ہائے یہ کہ ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں, تو ہائے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی کا دن ہے بھائی, خوشی مناؤ. جب اللہ نے کہا روزہ رکھو, دیکھو کیسی تراویح شارٹ ہوتی ہے نا. اگر چاند کا اعلان نہیں ہوا اور 10 رکعت تراویح پڑھ چکے تھے آپ, 12 رکعت پڑھ چکے تھے, جیسے ہی اعلان ہوا 13ویں رکعت کی امام کو اجازت نہیں ہے کہ بھائی جو مجاہدہ تھا اللہ کی طرف سے کیا ہو گیا, ختم. ہمارے والد صاحب بتاتے تھے ایوب خان کے دور میں, یہ ہلال کمیٹی نہیں تھی نا صدر ایوب خان کے دور میں,
تو چاند کا بڑے گھبلے ہوتے تھے. ایک دن عید کے دن اعلان ہوا ہے کہ آج عید ہے, یعنی 30واں روزہ رکھا ہوا تھا, 11 بجے اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا تھا رات, تو سب نے فوراً 11 بجے روزہ توڑا ہے. کیوں توڑا بھائی؟ علماء نے کہا روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام. کیوں توڑا؟ اس لیے کہ آج اگر روزہ رکھا تو اللہ نے تو روزے ختم کر دیا, آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اسی وجہ سے عید کا روزہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور ہمارے نبی عید کے دن عید الفطر میں صبح کھا کے آیا کرتے تھے, حالانکہ آپ ناشتہ نہیں کرتے, لیکن عید کے دن پہلے کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, ہم پہلے کھائیں گے. بقرعید میں پہلے کھانا سنت نہیں ہے. اب فرق کیا؟ عید دونوں عیدیں ہیں بھائی, یہاں روزے ختم ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم صبح بھوکے نہیں ہوں گے, پہلے کھائیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے. اور بقرعید میں ایسی کوئی حکمت نہیں ہے, کھاتے ہی آ رہے ہیں. آج ہم جو ہے نا اللہ جو ہمیں گوشت کھلائے گا اس سے کھانا شروع کریں گے, ہم وہ اللہ کی ضیافت ہے. تو بار بار جگہ جگہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ایسی گائیڈنس آپ کو خدا کی قسم کسی مذہب میں نہیں ملے گی. تو اللہ کے در کے محتاج بن کے اللہ سے مانگا کرو. پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا